انقلاب کربلا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ ان کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین اپنے والد گرام شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث میں تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد زین العابدین، سید العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سید شہر بانو سلام اللہ علیہ تھیں، جو کہ فارس کی شہزادی تھیں۔ 2 سال تک امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن زیر سایہ رہے اور پھر تقریباً 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے فیض حاصل کیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچیں، جس کے استاد ایسے ہوں وہ شاگرد بھی انمول ہی ہوگا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت زین العابدین کو ہی سنبھالنا تھا، لہذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین میں کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ جلال کے باوجود بھی خاک چاڑنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت علیہ السلام کی باعظمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال حیات رہے، لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرام کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے مارے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے، یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ ہو وقوع پذیر جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ سے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ امام نے اسے پناہ دے دی، وہ اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے، بے وقت 100 گھروں کا خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس کی دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ علامہ زہری لکھتے ہیں، امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے تھے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ازدے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا۔
اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دربار اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور چہرہ دار تعین کر دیے گئے، امام زہری فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے اور وہ صبر و رضا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ نوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس سندھ و وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 96 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ پاک ان کی کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔